حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں ہیں. آنے سے پہلے کے حالات امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے، امام ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، باقی سیر نگاروں نے بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ پر ایک بادشاہ کا گزر ہوا. ابھی مدینہ مدینہ نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا. قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 21 کے آخری صفحے سے پہلے بھی یہ نام موجود ہے. رب کریم نے مدینہ کے پرانا نام لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں مدینہ کے پرانے لوگ کہتے تھے یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. اس سے پتہ چلا مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا. اس یثرب کی بستی سے شاہ طبہ حمیری گزرا ہے. شاہ طبہ حمیری کون ہے؟ قرآن کریم میں ہے اہم خیر ام قوم طبعین. یہ قوم طبہ کا بادشاہ تھا. شاہ طبہ یمن سے چلا تھا، یمنی حمیری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. جب یہاں سے گزرا اس کے ساتھ اس کے ممبر آف دا پارلیمنٹ، ان کے ایم این ایز ایم پی ایز جو اس کے ساتھی تھے، ارکان دولت ارکان سلطنت وہ اس کے ساتھ تھے. اس میں علماء فقہا اولیاء جو تورات کے، زبور کے، انجیل کے، پچھلی صحائف و کتب کے عالم تھے، فاضل تھے اور ان کو علوم پہ دسترس تھی، وہ بھی ساتھ تھے. یثرب سے قافلہ گزرا، رات کو قیام کیا تو علماء نے یثرب کی پہاڑیوں کو دیکھا جو تورات زبور پڑے ہوئے تھے. ادھر سے تورات کے ورقوں کو کھولا، ادھر سے مدینہ یثرب کی پہاڑی کو دیکھا، ادھر سے انجیل کے صفوں کو دیکھا، مدینہ منورہ کی وہاں کی کھجوروں کے درخت کو دیکھا، مدینہ کے سنگریزے دیکھے، ریت دیکھی، مدینہ کے چشمے دیکھے، مدینہ کی پہاڑیاں اور جھاڑیاں دیکھی. یہ سب کچھ دیکھ کے علماء تورات زبور انجیل اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ آخری نبی کا مدفن اور دار الہجرت ہے. وہ تو شکر ادا کرنے لگے، واہ یہ تو بائی دا وے بادشاہ کے ساتھ یہاں سے گزرے، تو گزرتے گزرتے یہاں سے گزرے. یار پتہ نہیں خود آ سکتے یہ نہیں تو بہت مبارک، بہت بابرکت، باسعادت، بڑی پاکیزہ جگہ ہے. رات نہیں سوئے، جاگتے رہے. صبح ان لوگوں نے ایک ڈیسیجن طے کر لیا، فیصلہ کہ بادشاہ کوچ کا حکم کرے گا، ہم پوائنٹ آف آرڈر پر اس سے ایک استدعا کریں گے. صبح بادشاہ نے کوچ کے لیے تیاریوں کا حکم دیا. انہوں نے کہا جی دربار لگائی جائے. بادشاہ نے سوچا مولوی کہہ رہے دربار لگاؤ، چلو. تورات انجیل کے علماء، بادشاہ بڑا قدردان ہوتا تھا. اس زمانے کے بادشاہ علماء کے قدردان ہوتے تھے، یہ آپ کو پتا، سمجھ گئے آپ. تو بادشاہ نے دربار لگایا، علماء آ گئے. جی کہ بادشاہ سلامت، ہمیں اس شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے. کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ جی نہیں. کوئی میں نے تمہارا حق کھایا؟ جی نہیں. کوئی خطا ہوئی؟ جی نہیں. پھر مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہ یہ تورات، یہ زبور، یہ انجیل، یہ صحائف جس پر آپ کا اور ہمارا ایمان ہے. بادشاہ نے کہا جی ہاں. تو کہا یہ کتابیں بتاتی ہے آخری نبی کا دار الہجرت یہی ہوگا. ہم اس کے استقبال میں، اس کے سواگت میں، ہم اس نبی کے راستے میں پلکیں بچھانے کے لیے یہاں رہنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کوچ ختم، ہم بھی کچھ دن یہاں قیام کرتے ہیں. تم نے سوال اپنی سوچ کے مطابق کیا، بادشاہ جواب اپنی شان کے مطابق دے گا. اس نے وہاں اپنی لیبر کو حکم کیا کہ کتنے علماء یہاں رہنا چاہتے ہیں. لسٹ بنی تو 400 کا 400 گھر بنواؤ، کالونی بسا دو. کالونی بنی، 400 گھر بسے. 400 گھر میں 400 علماء کو رہائش دی اور ایک بالا خانہ بھی بنوایا، ڈبل اسٹوری. جب وہ بن گیا بڑا عالی شان، لوگوں نے سمجھا بادشاہ اپنے لیے رکھ رہا. بادشاہ نے کہا جی نہیں. کہا کس کے لیے؟ کہا جس نبی کے لیے تم رک رہے ہو میری طرف سے اسے تحفہ دینا. بہاڑی کے دوستو ذوق تازہ ہے، سنو. بادشاہ وقت نے وہ گھر دیا اور ایک اس زمانے کا لیٹر لکھا اور اس پر 6-7 جملے لکھے اور ان علماء کے حوالے کیے
کہ اگر تمہاری ملاقات ہو اس نبی سے جس کی آمد کے لیے تم رک رہے ہو، یہ اسے پیغام دینا، ورنہ اپنی نسلوں کو وصیت کر جانا کہ وہ پیغمبر تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ سنو، بادشاہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ اردو کا دامن تنگ ہو جاتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، یہ محبت میں ڈوبے ہوئے لفظ ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا مفہوم، سمری اور خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ پاؤں۔ بادشاہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ، میں گواہی دیتا ہوں اپنے دل سے اس اللہ کی بات کر کے کہ آپ وہی احمد ہیں جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی ہے، رسول من اللہ بارئ النسمی، جس خدا نے اس کائنات کو بغیر نقشے کے پیدا کیا، اس باری اللہ کے آپ رسول ہیں۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اے کاش رب کریم میری عمر رسول کریم آپ تک لمبی کر دیتا، لکنت وزیر اللہ، میں آپ کا وزیر بنتا، وابن عمی، آپ کا چچا زاد بھائی بن کے آپ کی خدمت کرتا، وجاہدت بالسیف اعداءہ، اگر ایسا وقت آتا آپ پہ دشمن حملہ آور ہوتا میں اپنی تلوار لے کر آتا، وفرجت عن صدرہ کل غمی، اپنا سینہ پیش کرتا، آپ کو ہر غم سے نجات دیتا۔ یہ بادشاہ نے لکھا، بالا خانہ بنوایا اور چل گیا۔ میں پورے شعر کی تشریح نہیں کرتا، میں ایک جملے کی صرف بات کرتا ہوں، میرا عنوان کچھ اور ہے، میں ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ لکنت وزیر اللہ وابن عمی، کیا مانا؟ میں آپ کا وزیر بنتا، آپ کا چچا زاد بھائی بنتا۔ چچا زاد بھائی تو بندہ نہیں بن سکتا، تو حمیری ہے، رسول اللہ تو ہاشمی ہوں گے۔ چچا زاد بھائی بننے کے لیے تو ایک قوم ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، اس نے کچھ اور کہا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، سورت نمبر 48 سورت فتح آیت نمبر 28۔ رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ رسالت مآب اور ان کے صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ وہ تورات انجیل پڑھ چکا تھا، تبھی اس نے کہا لکنت وزیر اللہ وابن عمی، حضور پاک کے وزیر ابو بکر و عمر عثمان ہیں، اور حضور کے ابن عم چچا کے بیٹے حضرت علی ہیں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر آپ نے مجھے آپ تک عمر دی، میں خلافت راشدہ کی طرح آپ کا تعاون کرتا ہوں۔ لکنت وزیر اللہ وابن عمی۔ میرے دوستو، حضور پاک تو کیا، حضور کی جماعت کا چرچا بھی حضور سے پہلے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رسالت مآب کا ذکر حضور سے پہلے، یہی اوس اور خزرج جو صحابہ کی دو جماعتیں حضور پر ایمان لائی، یہ انہی 400 علماء کی اولادیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آ کر حضور کی اونٹنی بیٹھی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا اپنا گھر کیا تھا؟ یہ وہی گھر تھا جو شاہ طبہ حضور کے لیے بنوا کے گیا تھا۔ تبھی فرمایا تھا دعوہا فإنہا مأمورا، اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ وہی گھر تھا۔ اس بنیاد پہ کہتا ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضور پاک کے میزبان ضرور ہیں، ڈیپلی نظر، گہرائی نظر سے دیکھا جائے تو حضور میزبان ہیں، ابو ایوب مہمان ہیں۔ یہ گھر شاہ طبہ کا بنوایا ہوا۔